بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے جانور کو کریے، کیونکہ یہاں پر بے شمار جانور آپ کو وہ ملیں گے جن کی قربانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو وہ وہابی مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، ہاں ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ وہ ویڈیو سنیے گا، میں صرف جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ گوشت کھانا جائز ہے، دودھ پینا جائز ہے، کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بھینس کی قربانی اس لیے جائز نہیں ہے۔ اب وہ کیا بول رہا ہے، اسی کی بات میں جواب موجود ہے، میں اس کے دلائل بھی دیتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اس لیے جائز نہیں ہے اس کی قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس لیے جائز نہیں ہے۔ آپ سب کو میں سمجھاتا ہوں، ایسا کوئی ملے تو اس سے پوچھیں کہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ جائز نہیں ہے، تو بھینس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے؟ بھینس کا دودھ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے؟ بھینس کا گوشت آپ کھا رہے ہو وہ جائز ہے، بھینس کا دودھ آپ پی رہے ہو، کوئی حدیث بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا گوشت کھایا ہے؟ آپ کہتے ہو قربانی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے ناجائز ہے بھینس، اور گوشت کھانا جائز ہے۔ اسی ویڈیو میں بول رہا ہے گوشت کھانا جائز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے کیا جو تم کہہ رہے ہو جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے اس کا جو تم کہتے ہو ناجائز ہے؟ مطلب اتنی بدبخت قوم ہے یہ وہابی، اتنی بدبخت قوم ہے کہ اس نے پورا فتنہ پال رکھا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں انہوں نے فتنہ پال رکھا ہے۔ اب ان کے عقیدے جانتے ہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ان کے یہاں حرام ہے، سرکار کا وسیلہ نہیں لے سکتے آپ، حرام ہے۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور کا وسیلہ جائز ہے نا؟ جائز ہے نا؟ ان کے یہاں حرام ہے۔ آپ کہتے ہو یار صلح کر لو، ایک ہو جاؤ، ہمارا عقیدہ ہی نہیں میچ کرتا، کیسے صلح کر لیں ہم ان سے؟ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہی نہیں، نعوذ باللہ ختم ہو چکے ہیں بالکل، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے پہ آپ رہنا چاہتے ہیں یا امام اہل سنت نے جو ہمیں عقیدہ بتایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارے ایمان کے محافظ کا نام امام احمد رضا خان ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اتنا فتین فرقہ ہے یہ کہ پورا فتنہ مچا کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ میں چونکہ وہابی اور اہل حدیث یاد رکھیے گا یہ ایک ہیں، یہ نہیں سمجھیے گا وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں، نہیں، ان کو پہلے وہابی کہا جاتا تھا، بعد میں انہیں کا نام اہل حدیث ہو گیا۔ ملکہ وکٹوریہ سے انہوں نے درخواست دی تھی کہ مجھے وہابی کہا جاتا ہے، نام بدل دیں، اہل حدیث کرتے ہیں، تو اس نے وہ بیان دیا ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اہل حدیثوں کو یا وہابیوں کو تو میں ایک اور اس سے آسان بتا دیتا ہوں نا۔ ان کے یہاں یہ ہے فتاوی ستاریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 پر لکھا ہے کہ مرغ کی قربانی جائز ہے، یہ اہل حدیث کی کتاب ہے، مرغے کی۔ ان کو بتایا کریں کہ بھئی آپ کے یہاں تو بڑی آسانی ہے، 200-300 میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر فتاوی ستاریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، شرعاً مرغ کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان پر کر لیا کریں آپ، بہت آسان، میں نے تو اور آسان کر دیا ہے آپ کے لیے، اہل حدیث جماعت کے لیے۔ مرغے کی کریں آپ، تماشا بنا دیا ہے۔ تو میں اس پر عرض کر دوں، بس وہ میں جواب دے دوں۔ بھینس کی قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے، جس طرح بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ دلیل میں قرآن مقدس سے دے دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا سورہ حج آیت نمبر 34 پہ کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ رَزْقِهِمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ انہیں
اس نے بے زبان چوپایوں سے رزق دیا ہے. اب یہ بہیمۃ الانام اسی سے بھینس کا گوشت کھانا جائز کیا ہے ان لوگوں نے, اسی سے دودھ پینا جائز کیا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 143 اور 44 پر ہے کہ اللہ نے 8 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز کر دی ہے. وہ آیت نمبر 143 اور 44 ہے. اللہ نے 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے, ایک بھیڑ سے, ایک جوڑا بکری سے, ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا بقر سے. یہ 4 قسم کے جانور جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اب یہ جو بقر ہے نا, بقر تو جو عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں, تو یاد رکھیں جاموس جو ہے یہ بقر کی قسموں میں سے ہے. جاموس جو ہے بھینس جو ہے وہ بقر کی قسموں میں سے ہے. بھائی میں پورے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے, آپ بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالو گے جب عرب میں بھینس پائی نہیں جاتی تھی؟ تو سرکار اسلام نے نہیں کیا, اس طرح بھینس پائی نہیں جاتی تھی. اب اس پر میں حوالے دیتا ہوں. حضرت حسن بصری المتوفا 110 ہجری, مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے بھی شیوخ میں سے ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بقرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الجاموس بمنزلۃ البقر, یہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس کیا ہے, یہ گائے کے حکم میں سے ہے. اور پھر اور ضد ہے کہ کسی سے دکھا دو تو وہ ضد پوری کر دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند فردوس امام دہلوی کی جلد نمبر 2 کتاب الاضحیہ صفحہ نمبر 124, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن 7 من الاضحیہ, فرماتے ہیں بھینس میں بھی 7 حصے قربانی کرنا جائز ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے, الجاموس لفظ موجود ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان موجود ہے. پھر اس پر ایک اور حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں. مشہور تابعی اور مفسر ہیں, اسی آیت کے تحت بہیمۃ الانعام کے تحت لکھتے ہیں. لیث بن ابو سلیم فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ, یہ جو چوتھی قسم ہے نا 2 کر کے, تو بقرہ جو لفظ آیا ہے آخر میں قرآن پاک میں, مشہور تابعی اور مفسر ہیں وہ حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی جو ہے اونٹ کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو یہ اونٹ اور بھینس فرماتے ہیں یہ جو 8ویں قسم ہے بکرے والی, 2 جوڑے والی بقرہ والی, تو فرماتے ہیں یہ 8ویں قسم میں بھینس بھی شامل ہے. تابعی یہ فرماتے ہیں, مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. ان کو کہاں سے دلیل مل گئی؟ میں پورے وثوق کے ساتھ پوری دنیا سے یہ بات کر رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری. ذخیرے کتب احادیث میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دیں آپ کی قربانی ناجائز ہے بھینس کی. کسی صحابہ کرام میں سے کسی کا ایک قول بتا دیں آپ کی ناجائز ہے. تابعین میں کسی کا قول بتا دیں کہ آپ ناجائز ہے. مولا علی فرماتے ہیں جائز ہے, تابعی فرماتے ہیں جائز ہے. آپ کہتے ہو یار دھڑلے سے آ کر کے کہ جائز ہی نہیں ہے. اب یہ جو پیداوار ہے یہ نظریہ, یہ 150 سالہ نظریہ ہے, یہ ابھی 150 سال سے اس کی شروعات ہوئی ہے. میں اس پر اور حوالہ دے دیتا ہوں کہ یہ 2 حوالے ہو گئے. لسان العرب مشہور لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے, ہر مسلک والا اس کتاب کو مانتا ہے, لسان العرب کو, ہر مسلک والا, ٹھیک ہے. جلد 6 صفحہ نمبر 51 پر لسان العرب میں ہے البقرہ جنس والجاموس نوع من البقر. وہ لکھتے ہیں اور اس کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں اس کتاب کو. یہ ڈکشنری, عربی ڈکشنری ہے یہ لسان العرب. وہ لکھتے ہیں کہ بقر یہ جنس ہے اور بھینس یہ بقر کی قسموں میں سے ہے. جیسے گائے کی قربانی جائز ہے ویسے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے, بھینس کی بھی قربانی جائز ہے. اب کہتے میں نے پھر سمجھا رہا ہوں, ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث کوئی مجھے دکھا دے, مجھے ضعیف بھی چلے گی,
کہ ہاں سرکار نے منع کر دیا ہو، کسی صحابی نے منع کر دیا ہو، تماشا بنا دیا ہے لوگوں نے۔ بھی حنفی کے ہاں جائز ہے، حنبلی جائز ہے، مالکی کے ہاں جائز ہے، شافعی کے ہاں جائز ہے، چاروں ائمہ کے ہاں جائز ہے۔ اور پھر اس بات پر علامہ ابن منذر المتوفیٰ 318 ہجری وہ لکھتے ہیں وَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کتاب کا نام الاجماع ہے، صفحہ نمبر 52 ہے۔ کہتے ہیں تمام علماء کا پوری روئے زمین پر سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس کا قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی جائز۔ یہ 100-150 سال سے یہ نیا نظریہ نکل گیا، اور ایسے جاہل قسم کے لوگ آ گئے اور جنہوں نے دھڑلے سے بیان دینا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، بھینس کی قربانی کے تعلق سے سوال ہوا امام احمد بن حنبل سے، کہتے ہیں لا اعرف خلاف ھذا، فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کے خلاف کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے۔ امام احمد حنبل، امام مالک کے ہاں جائز، چاروں ائمہ کے ہاں جائز۔ یہ تو ایسے ہو گیا کہ کوئی جو ہے وہ کینسر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہو، اور اس کی تحقیق آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور کوئی پان والا ہے وہ ٹوٹکا بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ آپ تو پھر ایسا کر رہے ہیں نا، 1400 سالہ تحقیق کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، ذہن سے نکال رہے ہیں، اور یہ 100-150 سال والا نیا نظریہ جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لا خلاف فی ھذہ نعلم، کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں آج تک یہ بات ہی نہیں آئی ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، کسی نے آج تک لکھا ہی نہیں ہے یہ بات۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ جس طرح گائے اور بھینس کی گائے کی قربانی جائز ہے، اونٹ کی قربانی جائز ہے، ویسے ہی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب چونکہ وہ مکتبہ اہل حدیث سے ہے تو ایک فتویٰ اور سنا دیتا ہوں۔ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 13 پر لکھا ہے کہ بھینس بہیمۃ الانعام میں سے ہے، اس لیے حلال ہے، اور بہیمۃ الانعام کی قربانی نص قرآن سے ثابت ہے۔ یہ اہل حدیث کے عالم لکھ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی نص قرآن سے ثابت ہے۔ فتاوی ثنائیہ اہل حدیث کے عالم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 880 لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب کیا کیا جائے بھئی، ایسا تو آپ کے ہاں مرغی کی قربانی جائز ہے، مرغے کی قربانی جائز ہے۔ باپ کی عقلوں کو ہم ماتم کریں اور کیا کریں؟ تو یہ چند باتیں ہم نے چونکہ عرض کر دی۔ بلا شک و شبہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ مزید اس پر جس کو جو بات کرنی ہو تو الحمدللہ میں آپ کا امام ہوں، ہمیشہ موجود رہتا ہوں اور سب کو آفر کرتا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی آ جاوے، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں۔ تو اس لیے کہ مجھے ضروری تھا، چونکہ وہ کلپ مجھے رات میں آئی ہے تو میں نے کہا نہیں اس کی وضاحت میں کر دوں۔